مومن گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمشاد علی ابن قمر علی، مرحوم سید محبوب علی ابن قمر علی اور مرحومہ سیدہ تسکین زہرا بنت شمشاد علی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع طبیب نفوسنا مولا و مولا ثقلین، صاحب کعب قوسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وقال اللہ تعالی تبارکہ فی قرآنہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام روزہ داران حضرات اور تمام عابدین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، یقیناً ہمارا یہ موضوع گفتگو قرآن اور حسین کے حوالے سے روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کئی تقاریریں اب تک اس موضوع پر ہو چکی ہیں، اور جس میں قرآن مجید کی عظمت اور امام حسین کی وہ عظمت کہ جو خود اہل بیت نے بیان فرمائی ہے، اس سلسلے سے مسلسل بیان جاری ہے۔ لہٰذا آج بھی اسی قرآن مجید کی عظمت کو پروردگار بیان فرما رہا ہے۔ آج قرآن مجید کو عزیز جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن مجید کو چاہے جہاں رکھ دیتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے اوپر رکھ دیتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ نیچے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ عالم یہ ہو گیا کہ قرآن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، قرآن پر تعدی ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن مجید کو اذیت دی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا قرآن کا ظلم تو تب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے اوپر، جب میری آیتوں کو لوگ اپنے حساب سے استعمال کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت قرآن اور زیادہ پسماندہ ہو جاتا ہے جب قرآن کی آیتیں لوگ لے جا کے اس میں سفلی عمل انجام دیتے ہیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں قرآن کریم کے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہے تو قرآن کتنا روتا ہوگا، قرآن کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ اب عزیزوں وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو ایک دنیاوی کتاب سمجھا ہے۔ قرآن دنیاوی کتاب نہیں ہے، قرآن الہی نور ہے، قرآن پروردگار کی جانب سے برائے ہدایت بشر آیا ہے۔ قرآن نے اپنا مقصد پہلے بیان فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن تو متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنے تعویذ کے لیے بنایا، لوگوں نے اپنی تفسیر کے لیے بنایا، لوگوں نے اپنی فکر کے لیے اس کو بنا لیا، یعنی کہ قرآن کو جیسا جو چاہ رہا ہے وہ ویسا بنا لے رہا ہے، جبکہ قرآن کائے کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اتنا ظلم قرآن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسانوں نے قرآن کو
ایک بے وارث کتاب سمجھ رکھا ہے. توجہ فرمائیے, ایک بے وارث کتاب سمجھ رکھا ہے. جیسے قوم میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا ہے, وہ یتیم کہلاتا ہے عزیزو. تو زمانے میں بے وارث کا, جبکہ سورہ فاطر قرآن مجید کا ابتدائی آواز دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اور ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے, کن لوگوں کو وارث بنایا ہے, جن کو ہم نے چن لیا ہے ان کو وارث بنایا ہے. تو وہ چننے والے کون ہیں؟ کہا جن کو ہم نے چنا وہ مصطفیٰ قرار پایا, جن کو ہم نے قریب کیا وہ مرتضیٰ قرار پایا, جن کو ہم نے اور قریب کر لیا وہ رضا قرار پایا ہے. لہذا قرآن کے وارث وہی ہے, قرآن کا وارث مصطفیٰ ہے, قرآن کا وارث مرتضیٰ ہے. اور قرآن آج بھی ایک وارث قرآن کا موجود ہے جو پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے. تو جس قرآن کو لوگوں نے حقیر سمجھ کر, بے وارث کتاب سمجھ کر آج ظلم کیا ہے عزیزوں, کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ تو آج اس کا وارث جس دن آئے گا تو وہ دو چیزیں لے کر آئے گا, ایک قرآن لائے گا, ایک ذوالفقار لائے گا. تو قرآن تو پہلے آ چکا ہے, تو پھر یا امام زمانہ آپ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ قرآنوں میں بھی قرآن ضرور ہے یہ, لیکن یہ قرآن وہ ترتیب کا نہیں ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا. اس لیے کہ قرآن کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورہ علق کی آیت نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک العظیم. یعنی کہ یہ آیت کو پہلے ہونا چاہیے. پہلی آیت کون سی؟ الف لام میم ذالک الکتاب. آخری آیت قرآن کی کون سی آئی ہے؟ کون سی آیت آئی ہے؟ غدیر میں قرآن تمام ہو گیا ہے, یہ کہہ کے آخری آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین تمام کر دیا ہے. یہ قرآن کی آخری آیت اور قرآن کی پہلی آیت سورہ اقرا, لیکن دونوں میں فرق دیکھیں. اب جو ہم قرآن اٹھا رہے ہیں تو پہلے سورہ الف لام میم ہے, آخری آیت سورہ والناس کی ہے. تو پھر یہ کیا کیا جائے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہیں انسانوں نے اپنی شرارت کی ہے, اپنی ذاتی رائے میں ترتیب کو بگاڑ دیا گیا ہے. ہاں ایسا ہی ہوا بعد مصطفیٰ, جہاں بہت سارے ظلم ہوئے. ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ قرآن کی ترتیب کو بگاڑا گیا. جب قرآن جمع کیا گیا تو ہمارے حلال مشکلات آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اے خلیفہ وقت, میں نے یہ قرآن لکھ دیا ہے, بالترتیب ہے. ایسا ہے کہ پہلے کون سی آیت آئی, اس کے بعد کون سے سورہ, اس کے بعد کون سے سورہ, میں نے ترتیب کے ساتھ دیا ہے. اس کو لو, اور تم اس وقت خلیفہ قرار دیے گئے ہو, لہذا اس کو سب میں پھیلا دو. انہوں نے غرور و تکبر میں کہا ہمیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے ہے, ہم قرآن جمع کروا رہے ہیں, ہم نے کمیٹی بٹھا لی ہے. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے کمیٹی بٹھا دو, قرآن تو مانا جائے گا, لیکن آج کے بعد اب یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو جو امام زمانہ قرآن لے کر آئیں گے وہ یہ ترتیب والا نہیں ہوگا, بلکہ علی کی ترتیب والا قرآن ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. عزیزوں, یہ قرآن مجید کہ جو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا وہ قرآن مجید آج نہیں چل رہا ہے. یہ تو قرآن ہمارے جو خلیفہ اسلام بنے ہیں انہوں نے, اس قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ جو آیتیں ہیں پوری آیتیں ہیں, اس کو ہمارے ائمہ نے بھی قبول کیا ہے. بھائی قرآن کی بات ہے, اللہ کی کتاب کی بات ہے, مسلمانوں میں تفرقہ تو نہیں ڈالنا ہے نا. ایک ترتیب کے موضوع کو لے کے معصومین چپ رہے, ورنہ مولا علی کے دور میں یہ قرآن لکھا گیا, خلافت کے زمانے میں ابتدائی تحریر کیا گیا. اس سے پہلے قرآن تھا کہاں عزیزوں؟ قرآن تھا کہاں؟ قرآن اصل میں وجہ یہ ہوئی محترم, قرآن دو طریقے سے نازل ہوا ہے. ایک قرآن کا نزول دفعی ہوا ہے, ایک قرآن کا نزول تدریجی ہوا ہے. محترم ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا, ہم آپ کو کسی منزل پر لے جانا چاہتے ہیں. قرآن دو طریقے سے نازل ہوا. ایک پورا قرآن نازل ہو گیا صدر محمد پر, وہ کب نازل ہوا؟ 3 شبوں میں, جس کو ہم اعمال کرتے ہیں, جس کو شبائے قدر کہتے ہیں. اور ایک قرآن جو ہے وہ آیت آیت کر کے نازل ہوا. نبی جو ہے وہ غار میں تو آیت غار میں, سورہ سورہ کر کے نازل ہوا. قرآن جیسے جیسے تو جو سورہ سورہ کر کے آیت کر کے نازل ہوا, اس کو لکھا جاتا تھا پتوں کے اوپر, کھجور
अंगूर के पत्तों पे लिखा गया, यहाँ तक के दूसरे पत्तों पे लिखा गया। तो इस तरीके से कुरान एक किताबी शक्ल नहीं बन पाया था अजीजों। लिहाजा लिखने वाले जो थे कुरान मजीद के, वो मौला अली भी थे पहले, बाद में दूसरे साहबी करार दिए गए। तो इस तरीके से कुरान को जमा आवरी करना, रसूल के बाद सबसे पहला मसला जो आया वो कुरान को जमा करने का था कि कुरान को एक किताबी शक्ल दे देनी चाहिए जिससे पढ़ने वालों के लिए आसानी हो। लेकिन कुरान जमा तो करा लिया सबने, लेकिन अब भी अरब गलती कर रहे हैं, यानी अरब में पैदा हुए हैं, कुरान अरबी में है। कुरान मौला अली का ठीक है, वो नहीं कबूल किया, वो एक अलग मसला है, लेकिन जो कुरान जो है वो जारी किया गया, वो कुरान भी अरब नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब जो देखा उस कुरान को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उस पे ज़ेर व ज़बर गायब है। लिहाजा तो मौला अली के पास अबुल अस्वद दुअली आए और आने के बाद उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज तो मैंने अजब चीज देखी, अरब जो है वो कुरान को गलत पढ़ रहा था। तो मौला अली ने इससे उन्होंने कहा अबुल अस्वद दुअली ने, या अमीरुल मोमिनीन, अगर अरब गलत पढ़ेंगे तो जो गैर अरब अजम है वो कितना गलत पढ़ेंगे। लिहाजा कोई निशानी हो, कोई ऐसा तरीक़ाकार हो। तो मौला अली ने कहा ठीक है, लाओ कुरान। मौला अली ने उस पर ज़ेर और ज़बर लगाए। अजीजों, कुरान जमा करना बड़ी बात नहीं है, कुरान पढ़ाने का तरीका ज़ेर और ज़बर देना बड़ी बात है। आज ज़ेर और ज़बर ना होते तो कुरान सिर्फ अरबी पढ़ते, हम ना पढ़ पाते। आज ज़ेर और ज़बर, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद तो अजीज़ों, थोड़ा कुरान की गुफ्तगू है, कभी कभी जाएगी भी तो हमें कुरान का इल्म भी देना है मजालिस में से। तो कुरान बेवारिस किताब नहीं है, वारिस कुरान आज मौजूद है। कुरान की मेराज क्या है? कुरान की मेराज, कुरान की बहार माह रमजान है। देखिए, मेराज भी एक अजब चीज है। मेराज का मतलब होता है जमीन से आसमानों की तरफ जाना, यानी कि पस्ती से बुलंदियों की तरफ जाने का नाम मेराज है। यानी कि हम जमीन पर रहने वाले पहले आसमान पे गए मेराज, दूसरे आसमान पे गए मेराज, तीसरे आसमान पे गए मेराज, यानी रसूल खुद मेराज पर चले गए अजीजों, जो है ना। लिहाजा हर एक के लिए मेराज है। मेराज का मतलब ये हुआ कि पस्ती से निकलकर बुलंदियों में जाना, ये मेराज कहा गया। हुसैन से पहले मेराज वही हुई जो बस्तियों से आसमानों की तरफ गई, लेकिन जब से हुसैन खाके करबला में, नशेबे करबला में सोया है, जब से मेराज यहाँ से वहां नहीं, वहां से यहाँ मेराज हुई है। आसमान से मलाइका चले हैं। मौला इमाम सादिक फरमाते हैं 70,000 मलाइका कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए हर रोज आते हैं। वो कहते हैं ये मलाइका की मेराज है। अल्लाहु अकबर, ये मेराज है मलाइका की। तो हुसैन वो हस्ती का नाम है जिसने आने के बाद कानून बदल दिए, जिसने आने के बाद तरीक़े कार बदल दिए। क्यों? क्योंकि हुसैन तो ज़हरा के आंगन का एक अजीज़ो चहीता बेटा है जिसका नाम हुसैन। हमने कल फरमाया हर एक ने हुसैन से उल्फत की है, चाहे वो रसूल हो, अंबिया हो, मुरसलीन हो। अजीजों, हर एक जो है मोहब्बत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हुसैन कुर्बानियां अजीम देंगे, हुसैन इस्लाम बचाएंगे, हुसैन 55 ममालिक की रियासतों के मध्य मुकाबिल में आके खड़े हो जाएंगे और इस्लाम को अलल ऐलान कहेंगे। तो जो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। हाँ, अरबाब अज़म, हुसैन ने क्या नहीं किया। तो हमारा मौजू मसाइल में भी अजीजों प्यास चल रहा है, प्यास मौजू चल रहा है, जिसके ऊपर हमने कहा हुसैन और जनाब सकीना विकास को बयान फरमाया। कौन जनाब सकीना कि जो इस दुनिया से गई हैं। अजीजों, रोजेदारों ने हजरात, प्यास बहुत बड़ी चीज है। छोटे छोटे बच्चे करबला में अस्र जब सुबह आशूर बरामद हुई है, अस्र आशूर तक आलम ये हो गया था कि छोटे छोटे बच्चों की जबानें तालुओं से चिपक गई थी और उसके बाद वो जबानें हिल नहीं रही थी। यहाँ तक कि क्योंकि दहनों में अजीजों वो नहीं था पानी के जो लबों को जोड़ते। लिहाजा ये ऐसे ऐसे करबला के बच्चे जो प्यासे इस दुनिया से गए और कुछ बच्चे राह कूफा और शाम में जाके मर गए, उनको उनके माँ बाप आखिरी सलाम भी न दे सके। न जाने बच्चा हमारा कौन से ऊंट से कहाँ गिरा था। हाँ अजीजों, ये प्यास सफर करते करते जिंदाने शाम तक पहुंच गई।
اور زندان شاہ کہ جہاں پیاس کو بجھانے کے لیے پانی آتا تھا. اے ارباب ازا، ایک دن امام سجاد نے پوچھا اے پھوپھی امنا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ دن سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا سجاد اب تمہاری پھوپھی کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ اب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. کہا کیا ہوئے پھوپھی امنا؟ کہا پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا پانی سکینہ کو پلا دیتی ہوں، لہذا جسم میں ذوب و نقاہت آ رہی ہے. جب یہ سنا تو امام سجاد رونے لگے. ہاں میری پھوپھی اماں کتنی اچھی ہے کہ جو ایسے عالم میں بھی اپنی بھتیجی کو نہیں چھوڑ رہی ہے. یہ کہنا تھا ہاں وہ رات کا اندھیرا، رات کا سناٹا، وہ زندان شام، وہ آخر میں بہن و بھائی کا بیٹھنا اور گفتگو کرنا رات کی تنہائیوں میں. ہاں ایک بہن آئی ہے جس کا نام سکینہ ہے، ایک بھائی ہے جس کا نام سید سجاد ہے. بہن و بھائی رات کے اندھیرے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور گفتگو ہونے کے بعد ایک دن بہن نے پوچھ لیا اے میرے بھیا سجاد مجھے پیاس کی منزلیں بتا دیجئے کہ پیاس کی منزلیں کتنی ہوتی ہے. تو امام سجاد نے کہا اے سکینہ جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو اول منزل یہ ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، دوسری منزل یہ ہے کہ زبان تالو سے لگ جاتی ہے. تو فرمایا میں نے علی اکبر کو ایسا ہی دیکھا تھا، زبان جو ہے وہ پلٹ رہی تھی، آواز دی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اے میری بہن سکینہ جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، جیسے مچھلی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے. جناب سکینہ نے کہا سجاد میرے بھیا یہ عالم تو میں نے علی اصغر کا دیکھا تھا جب میرا بابا لے کے گیا تھا. ہر ایک بیان کرتے گئے، سکینہ روتی گئی، منزلیں بیان ہوتی رہی. آخر میں بیان فرمایا ایک منزل یہ بھی ہوتی ہے سکینہ کہ جب پیاس زیادہ ہوتی ہے، ہڈیاں چٹکتی ہے، گوشت جدا ہو جاتا ہے، کھال لٹک جاتی ہے. جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا میرے بھیا سجاد ذرا سکینہ کا ہاتھ پکڑو. ارے اب جو دیکھا تو ہڈیاں الگ تھی، سکینہ کا گوشت الگ تھا. ایسے ہی عالم میں سکینہ گوشت کھا کھا کے گرتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. ہمارے اللہ جہاں بھی شان حیدر کر رہا ہے سب کی جان مال کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. آخر میں آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ رحم 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید شمشاد علی ابن قمر علی، مرحوم سید محبوب علی ابن قمر علی، مرحومہ سید تذکیر زہرا بنت شمشاد علی اور کل مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ.